وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. فإذا قضيتم مناسككم جب تم حج کے احکام پورے کر چکو فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم تو یاد کرو اللہ کو ایسے جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو او اشد ذکرا یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے وما له فی الآخرۃ من خلاق اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کر وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا کر وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دیجیے اولئک لهم نصیب مما کسبوا یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی سے واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ یاد کرو اللہ کو ان گنتی کے چند دن فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ جو جلدی کرے 2 دنوں میں اس پر کوئی گناہ نہیں یعنی 12 کو کوئی ہٹ آئے 12 ذی الحجہ کو اس پر کوئی گناہ نہیں وَمَن تَأَخَّرَ اور جو کوئی تاخیر کرے یعنی 13 کو لوٹے فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں لمن اتقى اس کے لیے جو ڈرتا ہے واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو واعلموا انکم الیہ تحشرون اور جان لو کہ تم اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم احکام حج بیان کیے جا رہے ہیں پیچھے قران حج کا ذکر تھا کہ ایک احرام کے ساتھ حج اور عمرہ اکٹھے کرنا اس کو حج قران کہتے ہیں پھر اس کے بعد حج کے کچھ احکام عرفات کے اندر کیسے جانا ہے کس جگہ پر 2 نمازیں اکٹھے پڑھنی ہیں یہ کل ہم نے تفصیل پڑھی تھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے حج مقبول نصیب فرمائے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے جب پڑھتا ہے نا تو بات پڑھنے کی باتیں اور ہوتی ہیں اور وہاں کرنے کا معاملہ اور ہوتا ہے پڑھتے پڑھاتے زندگی گزر جاتی ہے لیکن جب وہاں عملی طور پر بندہ میدان میں اترتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہاں یہ کرنا ہے اور وہاں وہ کرنا ہے اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں باادب بنا کر وہاں پہنچائے اور حج مبرور نصیب فرمائے حج مقبول نصیب فرمائے تو یہ آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں جب یہ حج کے احکام پورے کر لیتے تو یہ مینا میں جاہلیت والے لوگ اکٹھے ہو جاتے یعنی زمانہ جاہلیت میں اکٹھے ہو جاتے اور مینا میں بیٹھ کر پھر ان کی محفلیں لگتی اور محافل کے اندر یہ بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کا فخریہ ذکر کرتے تھے وہ کہتا تھا میرا باپ اتنا بہادر تھا وہ کہتا تھا میرا دادا اتنا بہادر تھا وہ کہتا تھا کہ میرا نانا اتنا بہادر تھا اس نے ایک میدان میں 10 بندوں کو اکٹھے مار دیا تو آباء و اجداد کا فخریہ ذکر کرتے تھے اور بعض لوگ جو ہے نا آباء و اجداد کے یعنی عشاق مزاج ہوتے تھے نا تو ان کے عاشقانہ پہلوؤں کا ذکر کرتے تھے کہ میرا باپ اتنا بڑا عاشق تھا میرا باپ اتنا بڑا ٹھاکی تھا یہ ایسے ذکر کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو جب تم حج کے احکام پورے کر لیا کرو تو فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو
آباء و اجداد کے احسانات تمہیں یاد ہیں لیکن اللہ کے احسانات کو بھول چکے ہو، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یعنی بنا کے اندر ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرو۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا، اب تو ایسا نہیں ہے، لیکن اس وقت لوگ جو ہے نا محافل سجاتے تھے اور پورا سال اس کی تیاری کرتے تھے۔ جو شاعر ہوتے تھے نا وہ اشعار تیار کرتے تھے، جو ان کے خطیب ہوتے تھے وہ بیانات تقریریں تیار کرتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا فخریہ ذکر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا، فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ ایک تم حج پر آئے ہو، اتنا خرچہ کر کے آئے ہو، اپنا ٹائم نکال کر آئے ہو، تو اس کے آنے کی غرض یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس سفر میں اللہ نے ہمیں امن دیا، امن کے ساتھ ہم پہنچ گئے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نا، نہ کہ آباء و اجداد کا ذکر کرنا چاہیے۔ آباء و اجداد کا ذکر منع کر دیا۔ آج کل بھی ایسے ہوتا ہے، جہاں دو چار آدمی بیٹھے ہو نا، فلاں آدمی اس نے جو ہے نا ایک بوری بس اٹھائی اور اٹھا کر وہاں سے وہاں کر دے دیا، اور فلاں آدمی نے جو ہے فلاں چیز اٹھائی اور وہاں سے وہاں، بس سارا دن کام کرتا رہا۔ تو یہ فضول ذکر ہے، فضول تذکر ہے۔ ہاں ذکر کرنا چاہیے اللہ کا، جس سے جو ہے نا انسان کو روحانی اور جسمانی فائدہ ہوتا ہے۔ ذکر کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا کہ جو ہم پر بہت بڑے احسانات کر کے گئے، وہ بہت بڑے محسن ہیں، تو ایسا ذکر کرنا چاہیے۔ خواہ مخواہ ایسا ذکر لوگوں کا جس میں لوگوں کی تعریف، لوگوں کا کیا ہے، انسان کے اپنے بس میں کیا کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اگر چاہے تو بڑے سے بڑے بہادر کو ایک منٹ میں ختم کر دیں۔ ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دیکھ لو بڑے بڑے بہادر میدان کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، بس آئی موت اور وہیں میدان کے اندر ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی مقابل ہے، چند سیکنڈوں کے اندر وہ زمین پر لطف نظر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے، اس لیے فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو، آباء و اجداد کا ذکر نہ کیا کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت میں لوگ آخرت سے بالکل غافل تھے، آخرت کی ان کو پرواہ نہیں تھی، اس لیے جب وہ دعائیں کرتے تھے دعائیں میں بھی دنیا کی خاطر کرتے تھے۔ یا اللہ ہمارا فلاں کام رکا ہوا ہے، مہربانی کر کے وہ پورا کر دے، ہمیں فلاں چیز چاہیے، یا اللہ وہ پوری کر دے۔ تو وہ آخرت کو، چونکہ آخرت کے وہ قائل ہی نہیں تھے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے، فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ آخرت کے وہ قائل نہیں ہے، آخرت میں ان کو کوئی نعمت نہیں دی جائے گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جو دعا مانگتے ہوئے یوں کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، دنیا میں جتنی بھلائیاں وہ ہمارے مقدر میں لکھ دے، اور آخرت میں بھی ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما۔ دنیا کی بھلائیاں حسنہ کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں صحت بدن عطا فرما، ہمیں تندرستی عطا فرما، ہمارے اہل و عیال کو صحت مند رکھ، رزق حلال میں وسعت و برکت پیدا فرما، دنیا سب ضروریات پوری فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اخلاق محمودہ عطا فرما، عمدہ اخلاق عطا فرما، علم نافع عطا فرما، عزت و جاہ عطا فرما، عقائد کی درستگی عطا فرما، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، عبادت میں اخلاص کامل، یہ سب چیزیں دنیا کی بھلائی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی نصیب فرما، اس میں یہ ساری دعائیں آ جاتی ہیں، اس لیے یہ بہت جامع دعا ہے، بہت بڑی جامع دعا ہے کہ تو بنا آتنا فی دنیا، دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما، اور فرمایا آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما، پھر دنیا وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما۔ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ صرف آخرت ہی مانگو، دنیا نہیں مانگو۔ دنیا بھی اللہ کی نعمت ہے، دنیا بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنی چاہیے، وہ دینے والا ہے، معطی ہے، عطا کرنے والا ہے، سارے کائنات کا خالق ہے، دے کر خوش ہوتا ہے، نہ دے کر ناراض ہوتا ہے، مانگنے والوں کو اور دیتا ہے، مانگنے والوں پر خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، تو اس سے جتنا مانگا جائے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، کہ کہتا ہے کہ میری مخلوق مجھ سے مانگ رہی ہے تو وہ بڑا عطا کرنے والا ہے، پھر اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے، انسان اپنی حیثیت کے مطابق، ایک سائل جو ہے نا جائے گا غریب آدمی کے پاس، وہ 10 روپے نکال کر دے گا، ایک کسی افسر کے پاس جائے وہ 10 روپے دینا توہین سمجھتا ہے کہ میں اس کو کیسے 10 روپے 500 1000 نکال کر دے گا، ایک کسی وزیر کے پاس جائے تو 1500 دینا توہین سمجھے گا، وہ 5000 نکال کر دے گا، اگر کوئی سخی ہوگا، اگر کوئی لٹیرا ہوگا تو کہے گا یہ بھی مجھے دے دے۔ تو یہ دنیا والے اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں، تو اللہ تو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ساری کائنات کو کھلا پلا رہا ہے اور خود کھانے پینے سے پاک ہے، ساری کائنات کو نواز رہا ہے اور ساری کائنات کی ضروریات پوری کر رہا ہے اور اس کی ذاتی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
تو فرمایا اس سے دنیا بھی مانگنی چاہیے، آخرت بھی مانگنی چاہیے، دنیا بھی عطا کر، دنیا میں ساری برائیاں عطا فرما، بے شک مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بنگلے بھی عطا فرما، ہمیں کاریں بھی عطا فرما، ہمارے نوکر حشم قدم بھی ہوں، 4 بیوی بھی مانگنی چاہیے، 4 بیوی بھی عطا فرما، 25 اولادیں بھی مانگنی چاہیے، سب کچھ مانگنا چاہیے، دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ سب مانگنی چاہیے، اور آخرت کی بھلائیاں بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ آخرت میں جو بھلائیاں وہ سب ہمارے مقدر میں لکھ دے، آخرت میں کامیابی، اعمال پر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، رضا نصیب فرمائے، اور بلا حساب جنت نصیب فرمائے، اور فرمایا وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ یہ دعا ساتھ مانگنی چاہیے، یعنی یہ بڑی جامع دعا ہے، اور بالخصوص دوران طواف یہ دعا جو ہے مانگی جاتی ہے، دوران طواف یہ لوگ زیادہ تر یہی دعا مانگتے ہیں۔ فرمایا اولئک لهم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کی کمائی ہے، جن کا حصہ ہے ان کی کمائی میں سے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ دنیا اور آخرت سب مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نصیب کا حصہ ضرور عطا فرمائے گا۔ فرمایا واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اللہ کو یاد کرو چند گنے چنے دنوں میں، وہ گنے چنے دن ایام تشریق ہیں، ایام تشریق یہ ذی الحجہ میں 9 ذی الحجہ سے 13 کی اثر تک جو ہم تکبیریں پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، فرمایا کہ یہ چند گنے چنے دنوں میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ان نمازوں کے بعد ہم جو تکبیرات پڑھتے ہیں تو یہ باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، واذکروا اللہ فی ایام معدودات۔ آگے دوسرا حکم فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے مختلف روایت ہیں، 10ویں ذی الحجہ کے بعد جاہل کہتے تھے کہ 12 کو واپس جانا ثواب ہے، 13 کو واپس جائیں گے تو گناہ ہوگا، اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جو 12 کو واپس جاتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، 13 کو جانے والے ہی وہ کامیاب ہیں۔ یعنی ان کے 2 نظریے تھے، جو 12 والے تھے وہ کہتے تھے 13 کو گناہ ہے، جو 13 والے ہیں وہ کہتے ہیں 12 کو لوٹنا گناہ ہے۔ تو اب ان کے 2 نظریے تھے، یعنی اس طرح ہوتا ہے کہ مینا میں اکٹھے ہو کر 3 دن جمرات پر وہاں رمی کرنی ہوتی ہے، وہاں جو مخصوص نشانات ہیں وہاں رمی کرنی ہوتی ہے، کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ 12 تک پوری کر لو تب بھی کوئی گناہ نہیں، اگر کوئی 12 کو لوٹ ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں، اور اگر کوئی 13 تک پوریا کر لے 3 دن باقی ہوتے ہیں، اگر کوئی 13 تک پوری کر لے تب بھی کوئی گناہ نہیں، دونوں طریقے جائز ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 12 کو وہاں رہے اور غروب شمس وہی ہو جائے، 12 کی شام یعنی 13 کی شام ڈل جائے اور 12 کو شام ہو جائے، تو فرمایا اس پر پھر اگلے دن کی کنکریاں مارنے والے ہو جاتی ہیں، یعنی غروب شمس وہی ہو جائے، لیکن پھر 13 کے دن وہ جو ہے نا زوال سے پہلے مار سکتا ہے، کنکری مارنے کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، تو 13 کے دن وہ زوال سے پہلے مار سکتا ہے، لیکن اگر کوئی 12 کو واپس لوٹ آئے فرمایا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی 12 ذی الحجہ تک اسی حرم کے اندر رہے، مینا کے اندر رہے، اور 12 کو اگر واپس لوٹ آئے تو کوئی گناہ نہیں، اسی طرح اگر وہ 12 کو رہ گئے 13 کو واپس لوٹے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ زمانہ جاہلیت والے ایک دوسرے کو رد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح اجازت دی، فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا انکم الیہ تحشرون، جان لو کہ تم سب اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تو جب اللہ کے پاس جمع کیے جانا ہے تو اللہ کے لیے اعمال کرنے چاہیے نا، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اس لیے حج کے اندر مخصوص طور پر نیت کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بہت زیادہ وقت بھی خرچ ہوتا ہے، انسان جو ہے نا اپنی جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے نیت کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہوا کہ جو کام بھی کرنا چاہیے اس میں صرف دنیاوی اغراض نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آخرت کے اغراض مد نظر رکھنی چاہیے۔ جیسے وہ لوگ صرف دنیا مانگتے تھے، تو آج کل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا زیادہ تر نوافل پڑھتے ہیں دنیا کے لیے، ہم نفل پڑھ رہے ہیں اللہ کرے ہمارا یہ کام ہو جائے، مثلا کوئی بندہ جو ہے نا وہ نوافل پڑھتا ہے میرا یہ کام ہو جائے تب جو ہے نا تو اس لیے نوافل پڑھ رہا ہوں، تو دنیا بھی مانگنی چاہیے آخرت بھی، لیکن اصل مقصد آخرت ہونا چاہیے۔ آخرت کو بھول کر صرف دنیا مانگنا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اس لیے بعض لوگ اولیاء اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، کس لیے کہ ہم ان سے دعا کرائیں گے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم ان سے تعلق اس لیے، بعض لوگ نیک لوگوں سے اس لیے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم ان سے تعویذ گنڈے لیں گے اور ہمارا یہ کام ہوتا رہے گا۔ یہ بہت بڑی جو ہے نا غلط فہمی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تعلق کسی سے ہو وہ اللہ کے لیے ہو، آخرت کی بنیاد پر ہو۔ جیسے وہ لوگ حج پر جاتے تھے، حج پر جا کر ان کی جانے کی غرض ہی ہوتی تھی کہ ہمارے کام اٹکے ہوئے ہیں پورے ہو جائیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے دنیا مانگ رہے ہیں، صرف دنیا مانگنے کی ممانعت ہے، آخرت نہ مانگنا، صرف دنیا مانگنا، فرمایا ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
ہاں جو لوگ دنیا اور آخرت دونوں کو سوال کرتے ہیں، دنیا بھی مانتے ہیں آخرت بھی مانتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ان کی کمائی کا ان کو حصہ ضرور ملے گا. اس لیے دنیا اور آخرت دونوں ماننی چاہیے، یعنی صرف دنیا مان کر آخرت کو بھولنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ